بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاہد ہمارے کچھ دوستوں نے ایک پرانے سلسلے کے حوالے سے ہمیں یاد دہانی کرائی۔ انہوں نے کہا جی کسی زمانے میں جی آپ جیون کہانی کے نام سے کوئی دلچسپ کہانیاں، سبق آموز کہانیاں میں سنایا کرتے تھے۔ جی بڑا عرصہ ہوا آپ نے میں وہ کوئی کہانی نہیں سنائی، بہت عرصہ ہوا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ شکایت درست ہے۔ شکایت درست ہے، لہٰذا ہم دوستوں کے ساتھ ایک کہانی شیئر کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ملک کا کوئی عجیب و غریب قانون تھا۔ جی وہ یہ کرتے تھے کہ سال کے آخری دن جو شخص ان کے ملک کی سرحد عبور کر کے ملک میں داخل ہوتا تھا اس کو وہ بادشاہ بنا لیتے تھے، اور جو پرانا بادشاہ ہوتا تھا اس کو اٹھا کے کسی ایک ایسی جگہ پھینک آتے تھے جو جنگل بیابان تھا، نہ کھانے کو کچھ ہوتا تھا نہ پینے کو کچھ ہوتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں عجیب و غریب قسم کے درندے رہتے تھے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں موت۔ کہ نہ اسے کھانے کو کچھ ملتا تھا، اور اگر وہ کھانے کو کچھ مل بھی جاتا تھا تو درندوں کے ہاتھوں وہ شکار ہو جاتا تھا۔ جی ایسے ہی ایک بار ہوا کہ ایک نوجوان نے سال کے آخری دن ان کے ملک کی سرحد عبور کی، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، اس کو نہلا دھلا پوشاک پہنا کے اسے بٹھا دیا۔ اس نے کہا یہ ویسے کیا سلوک کر رہے ہو؟ جی لوگوں نے کہا جی ہمارے ملک کا قانون یہی ہے بادشاہ بن رہے ہیں۔ کہ جو سال کے آخری دن ہماری سرحد عبور کر کے پہلا شخص داخل ہوتا ہے اس کو ہم اپنے ملک کا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اب وہ خوش تو بڑا ہوا، لیکن اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ پھر پرانے بادشاہ کے ساتھ تم کیا کرتے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی پرانے بادشاہ کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو اٹھا کے ایک ایسی بیابان جگہ ہے ہمارے ہاں جہاں کھانے کو بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ملتا، اور وہاں درندے بھی بہت رہتے ہیں، سانپ بچھو بھی بہت ہوتے ہیں، ہم وہاں پھینک آتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، پھر اس کی قسمت بے ہے یار و مددگار۔ زندہ بچتا ہے یا نہیں بچتا۔ اس نوجوان نے سوچا ٹھیک ہے۔ اگلے دن ہی انانی حکومت سنبھالتے ہی اس نے کہا کہ میرے سامنے مملکت کا نقشہ لایا جائے۔ اچھا مملکت کا نقشہ اس کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ اس نے سارا نقشہ دیکھنے کے بعد پوچھا کہ وہ بیابان علاقہ کہاں ہے جہاں تم اپنے پرانے بادشاہوں کو پھینک کے آتے ہو؟ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے نقشے پہ اس کو جگہ دکھائی۔ اس نے پہلا شاہی فرمان یہ جاری کیا اس علاقے تک ایک پختہ سڑک بنائی جائے اور وہاں ہر طرح کی آسائشوں سے مزین محل تعمیر کر دیے جائیں۔ یعنی اپنا اگلے وقت کو بہتر بنانا شروع کر دیا اس نے۔ چنانچہ بادشاہ کا حکم تھا، جی کام شروع ہو گیا۔ پہلے تو اس علاقے تک پختہ سڑک بنائی گئی، پھر ساز و سامان جانا شروع ہوا، معمار جانے شروع ہوئے، نقشہ نویس گئے، انہوں نے اس علاقے میں نقشے بنائے، محلات بنائے، ایسے شاندار محلات بنائے۔ کرتے کرتے سال کا آخری دن آ گیا۔ جب اس کو پھینکا جانا تھا، نوجوان نے پھر اپنے جو عمائدین تھے ان کو اکٹھا کیا، ان کو کہا بھائی میرا وقت ختم ہو گیا، آج تم لوگوں کی مملکت کو کون سا شخص سرحد عبور کر کے آیا ہے؟ عمائدین کہنے لگے بادشاہ سلامت، ہم نے اپنے ملک کا قانون تبدیل کر دیا ہے۔ اچھا اب کے بعد ہمارے ملک کی سرحد عبور کرنے والا پہلا شخص بادشاہ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اب تک ہمیں آپ جیسا عقل مند بادشاہ نصیب نہیں ہوا تھا۔ اچھا پہلے بادشاہ جو آتے تھے وہ بادشاہت کے نشے میں اس قدر دھوت ہو جاتے تھے کہ انہیں ہماری مملکت کی کوئی فکر نہیں رہتی تھی۔ جی آپ نے آ کے ہماری مملکت کا نقشہ تبدیل کر دیا، جی آپ جیسے عقل مند بادشاہ کو ہم کہیں نہیں جانے دیں گے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپ ہی جب تک زندہ ہیں اس وقت تک آپ ہمارے بادشاہ رہیے۔ ٹھیک اب شاید یہ بڑی ایک دلچسپ سی کہانی جی لگتی ہے، لیکن جہاں سے میں نے پڑھا انہوں نے اس کے ساتھ کچھ ایک اضافی تحریر ڈالی ہوئی تھی۔ جی انہیں کیا ہم لوگ اپنے مستقبل کے حوالے سے اس قسم کی کوئی بات سوچتے ہیں؟ ہماری زندگی کا ایک دن اختتام ہونا ہے، جی ہاں، ہمیں بھی ایسی ہی کسی بیابان جگہ پہ چھوڑ آنے کا پروگرام لوگوں کے پاس موجود ہے۔ کیا ہم اس بیابان جگہ کو گلزار بنانے کے لیے کیا کر رہے کیا کر رہے ہیں؟ ہیں؟ لیکن یہ بہت ڈیپ میسج پوشیدہ ہے اس۔ یہ کتنی سبق آموز قسم کی دلچسپ کہانی تھی کہ میں نے سوچا کہ جیون کہانی کے سلسلے میں اپنے دوستوں سے شیئر کی جی جائے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ اور پھر اس کے حساب سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ امید ہے ہمارے دوستوں کو یہ جیون کہانی پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کمنٹس کے سیکشن میں بھی، اور سبسکرائب چینل کو کیجیے گا، اور اس کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک فیض الحسن نسیم اور شاہد شریف کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔